السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ آپ کی دعائیں شامل ہیں۔ بڑی مدت کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی، کافی دنوں کے بعد آپ سے نیاز حاصل ہوا۔ جی ہاں، دراصل میں نے بڑی کشمکش اور حالات حاضرہ پر حصول تعلیم کے لیے مکتب تعلیم القرآن نمرہ مسجد کے شعبہ حفظ میں باضابطہ ایڈمیشن کرا لیا ہے، جس کے باعث دوسرے امور سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے اور قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ واقعی حافظ صاحب، آپ نے تو میرے دل کی ترجمانی کر دی۔ یعنی میرے آج کا سفر کا مقصد صرف قرآن کریم سے متعلق ہے۔ ویسے تو احقر کا مکتب تعلیم القرآن نمرہ مسجد سے گہرا تعلق ہے اور آنا جانا کثرت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، لیکن آج کا سفر صرف اور صرف قرآن کے متعلق ہے، اور آپ بھی ماشاء اللہ قرآن کریم کی تکمیل کر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اکثر مدارس اسلامیہ میں فن تجوید و قرات پڑھائی جاتی ہے۔ آپ مجھے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ تجوید کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیا یہ بھی قرآن کریم کی طرح منظم من اللہ ہے اور علوم شریعہ میں سے ہے، یا اپنی طرف سے لوگوں نے اصول و ضوابط وضع کر لیے ہیں؟ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کو سیدھا سادہ آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن آپ نے بہت جامع اور تاریخی سوال کیا۔ خیر، آپ بالکل مطمئن رہے، آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اور پھر میرے استاد محترم بھی ماہر اساتذہ میں سے ہیں اور معیاری تعلیم سے نسبت رکھتے ہیں۔ اچھا، ذرا کان کو کشادہ کیجئے اور سن لیجئے۔ علم تجوید علوم شرعیہ میں سے ہے۔ احقر کو بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے، اور پھر میرے استاد محترم بھی ماہر اساتذہ میں سے ہیں اور معیاری تعلیم سے نسبت رکھتے ہیں۔ اچھا، ذرا کان کو کشادہ کیجئے اور سن لیجئے۔ علم تجوید علوم شرعیہ میں سے ہے اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شرعی واجب ہے۔ نیز یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ منظم من اللہ ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العزت نے اسی کلام اللہ شریف میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کے ذریعے تاکید سے ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرض ہے۔ حافظ صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن آج کا زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے امور میں ترقی کی طرف گامزن ہے۔ دینی تعلیم کی طرف گنے چنے لوگ نظر آتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر تجوید کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت دیتی ہے تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر یقیناً میں گنہگار ہے۔ اس لیے اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے فرض عین قرار دیا ہے۔ واقعی یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب تک کسی چیز کا مشاہدہ نہ کیا جائے اس وقت تک اس کے لطف اندوزی کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ کافی عرصے سے اس جلیل القرار عظیم الشان فن تجوید و قرات کے متعلق گفتگو ساتھ ہی تھا، لیکن آج جب تجوید کی اہمیت کھل کر میرے سامنے آئی تو میرے دل نے کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، جس کامیابی کا وعدہ ہے۔ اچھا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔